اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ تمہاری دعائیں اگر تمہیں نماز سے تہجد تک لے آئی ہیں تو یقین رکھو بہت جلد قبولیت پا لو گے۔ رات کا پچھلا پہر تہجد کا وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صدا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تہجد فرض نماز نہیں ہے مگر اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ اذان نہیں دی جاتی اس نماز کی۔ اللہ کے لاڈلے بندوں کے دلوں میں صدا خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ یہ کوئی عام وقت تھوڑی ہے، یہ تو خاص سے بھی خاص وقت ہے جو یقین رکھنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں وہ آتے ہیں اس وقت اور اپنے دوست سے جی بھر کر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی محبت دیکھتا ہے، ان کی دعائیں مانگنے کا طریقہ دیکھتا ہے اور ان کی دعائیں دیکھتا ہے، اور تب بہت پیار آتا ہے اسے اپنے بندوں پر۔ اور پھر وہ جو قبولیت کا یقین رکھ کر دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جو رات کی تنہائی میں اپنے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں نا، وہ پھر ان کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جو رات کی تنہائی میں اپنے اللہ سے مانگتے ہیں ان کو پھر دنیا سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں جو تہجد پڑھتا ہو محبوب کی محبت مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارشیں برستی ہیں۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی تو یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل ہے۔ باقی نمازوں پہ انسان اس کی پکار پہ ہی جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر سسکتے ہوئے اللہ کی جانب جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض نماز کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بس اللہ سے عشق ہو گیا ہو۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جسے اپنے اللہ سے محبت ہو، ایسا عشق جس کے بعد جب تک محبوب سے بات نہ ہو دل کو سکون نہیں آتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کی ہر بات پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کی ہی رسائی دیتا ہے، اور اس تک اللہ اپنے چاہنے والوں کو ہی بلاتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے
پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور ہے وہی سب سے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے جو کسی ثواب یا گناہ کے خوف سے آری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جو تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کرتے ہیں، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا، بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہوتا ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھی تکلیف اور یقین مصلحتوں پر بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا، ہمارے صبر کا، ہمارے ضبط کا امتحان، ہماری یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ پاک ہمارے دل میں اس حاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین اور معصومیت کی ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر تمہیں ہی تمہاری دعا کا وسیلہ بنا دیتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہو پاتی۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک آؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں اسے رات کی خاموشی میں اس سے ہم کلام ہو کر اس کی فریاد سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے تو یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب وہ بھی ایک راستہ ایسا نکال رکھتا ہے، وہ ہے تہجد کا راستہ۔
तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया है। तहज्जुद तो अल्लाह को दिल का हाल सुनाने के लिए बेहतरीन जरिया है कि जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन, उसे फिर अपने रब से मुलाकात की लगन लग जाती है। सजदे तो बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राजी कर देना है। जब तुम वक्त तहज्जुद अपनी नींद तर्क करके अल्लाह से ये कहने के लिए सजदा रेज़ हो जाते हो कि या अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो अल्लाह भी पलट कर फरमाता है कि मुझे तुमसे भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत है। फिर उसकी मोहब्बत तुम्हें उन सारी दुआओं की कबूलियत पर मिलती है जिनके बारे में तुम सोच रहे होते हो कि ये तो कभी भी होने वाला ही नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है तो तहज्जुद मौजों तक ले जाएगी। तहज्जुद की दुआएं तो 7 आसमानों पर पर्दे उठा देती हैं और अल्लाह ऐसे मौजे करता है जो ना कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और ना आसमान वालों ने। तहज्जुद के वो सिसकते हुए सजदे ही तुम्हारी दुआओं के लिए मौजों का जरिया बनते हैं जो सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान होते हैं। तहज्जुद तो बहुत गहरा राज है अल्लाह और उसके बंदे का, और शायद अल्लाह ने इसे राज ही रखना था, इसलिए तहज्जुद का वक्त तब मुंतखब किया जब सारी कायनात सुकून की नींद सो जाती है। और फिर अल्लाह उनसे मुलाकात करने के लिए पहले आसमान पर आ जाता है जो उससे मिलने की तड़प में नींद तोड़कर आते हैं या जो इस तड़प के मारे सो ही नहीं पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि जब अल्लाह रहता ही दिल में है तो फिर उसने ये क्यों कहा कि रात के आखिरी पहर पहले आसमान पर तशरीफ लाता हूँ और फिर अपने बंदों को आवाज लगाता हूँ, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे नवाज सकूं, है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार का जवाब दे सकूं। ऐसा अल्लाह ने इसलिए कहा है कि तुमसे कि तुम तहज्जुद की अहमियत जान सको। अमूमन तुम नमाज के जरिए अल्लाह तक जाते हो, लेकिन तहज्जुद कौन वाहिद नमाज है जब अल्लाह तुम तक तुमसे मिलने आता है। तो फिर सोचो, अल्लाह ने बेवजह थोड़ी ना तुम्हें मुलाकात के लिए चुना होगा। कोई तो बात है तुम में ऐसी कि जो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए दोनों जहां को खामोश कर देता है ताकि सिर्फ तुम्हें सुन सके, ताकि जब तुम रो तो तुम्हारी बेबसी कोई दूसरा ना देख सके, ताकि जब तुम गिड़गिड़ाओ तो तुम्हारे दर्द का पर्दा रख सके। वो अपने बंदों की बेपर्दगी नहीं होने देता। और पता है उस वक्त अल्लाह तुम्हारे कितना करीब होता है, इतना करीब कि अल्लाह और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे के आने की गुंजाइश भी नहीं रहती। इतना करीब कि ना आसमान वाले तुम्हें अल्लाह से जुदा कर सकते हैं और ना ही जमीन वाले। उस लम्हे अल्लाह नसीब से भी बोलने का इख्तियार छीन लेता है। फिर अल्लाह सबको खामोश करवा कर तुम्हारी तरफ मतवज्जा होता है, और मतवज्जा होते हुए वो ये नहीं देखता कि उसके पास कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। वो बस ये देखता है कि उसके पास आए हो। फिर वो कहता है, ऐ मेरे बंदे, फरियाद करो, क्या चाहते हो, मांगो मुझसे कि मैं तुम्हें नवाज दूंगा। बस फिर वो ऐसी दुआएं कबूल कर लेता है कि दुआएं भी हैरान रह जाती हैं। फिर वो वहाँ से मदद भेजता है जहाँ इल्तिजा भी नहीं जा सकती। फिर वो तुम्हारी चाहत को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना देता है। ये तुम्हारे नसीब से जुदा जैसे कभी हुई ना थी। और फिर वो तुम्हारी तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ पर कुन फरमा देता है और तुम्हें खुश कर देता है, क्योंकि तब अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेता है।